گئے غم بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے کہ دل کو آ جائے قرار۔ غم زدہ آنکھوں سے اپنی اشک برساتا ہوں میں، غم زدہ آنکھوں سے اپنی اشک برساتا ہوں میں، حال تجھ کو ہی سناتا ہوں خدا میں بار بار، ہو کرم اللہ اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شاداب عالم کو کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم میں تیرا، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیاں نہیں چھوڑا، اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم میں تیرا، الہی درگزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطانی، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ اس کے بعد گروپ گستاخ تقریری مقابلے کے پہلے مقرری شیخ عفان شیخ تسلیم تشریف لائے اور تیار رہیں گے عبداللہ اقبال انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے بھائیوں، آج اس وقت سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، نماز دین اسلام کا دوسرا ستون ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ نماز چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، بلکہ وہ اللہ سے براہ راست رابطہ ہے، اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کو روکتی ہے، نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے
اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں گے عبداللہ اقبال انصاری اور تیار ہیں گے عبدالشکور علی الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ کی قباحت و نقصانات. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے وہی ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے. انہی نعمتوں میں سے زبان ایک اعلیٰ ترین نعمت ہے جو انسان کو دخول جنت کے ساتھ ساتھ دخول جہنم کا سبب بھی ہے. انسان زبان کے ذریعے جن گناہوں میں واقع ہوتا ہے ان میں سے جھوٹ قابل ذکر ہے. اس کی بہت ساری قباحت و نقصانات قرآن و حدیث میں ثابت ہے. نمبر 1, یہ جہنم کا سبب بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. نمبر 2, جھوٹ منافقین کی صفات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر 3, امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. نمبر 3, جھوٹ بولنے والے کو اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک اسے اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا کر رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں گے محمد سیف چودھری اور تیار رہیں گے عبدالرحمان ابو ریرا خاتون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد. محترم سامعین، صدر انجمن اور میرے دینی میری بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی اہمیت. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی اور اس کتاب کا نام قرآن ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے شب قدر میں نازل کیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کو پڑھنے میں بڑی برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہے. جو ان کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، میدان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی روزی دیتا ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد بڑے بڑے انعام دے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نماز قائم کرو. نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس لیے اور ہمیں مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب بھی دینا رہے گا. محترم سامعین، قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
پڑھتے رہو کیونکہ یہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں گے عبدالرحمن حریرہ فاروقی اور تیار رہیں گے حیدر علی امجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبیرۃ الا علی الخاشعین. محترم صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی میٹھے بھائیو اور دوستو، آج کی اس پور رونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. اسلامی بھائیو، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دین و اسلام کی روح ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ایک مومن کے دل کو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز ہے. تو یقیناً ہم یہی جواب دیں گے کہ وہ نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر ذکر آیا ہے. یہی نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والوں کو حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ اذا حزبه امر صلی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت لاحق ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے. اسلامی بھائیو، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین کا اتنا اہم ستون کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی. حالانکہ ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں. ہمارا حال تو ان سے بدتر ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، کھیل کود میں، ٹی وی میں اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی، کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں. اسلامی بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے. نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے پر نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جایا ہے، حالانکہ وہ ابھی شریعت میں کسی چیز کا حقدار نہیں ہے. پھر بھی نماز کی اتنی تاکید کہ 10 سال کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آج ہی سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. اللہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں گے عبدالرحمن محمد رضوان اور تیار رہیں گے ساحل شیخ منیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر مجلس اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پڑھی ہے، اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے سچ کے فائدے، جھوٹ کے نقصانات. محترم سامعین، جھوٹ معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے لاحق ہونے کا اندازہ نرالا ہے. حقیقت میں پورے معاشرے کا بگاڑا جھوٹ کی وجہ سے ہے. جھوٹ ایک ایمان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے. موبائل فون جھوٹ کا کارخانہ ہے، موبائل فون جھوٹ کی فیکٹری ہے. جھوٹ معاشرے کا گناہ ہے. آج انسان بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے. آج کل نہ جانے ہم بچے کتنی مرتبہ جھوٹ بول چکے ہیں. ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں. ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں. جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور آدمی برا جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لکھا جاتا ہے. محترم سامعین، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے لاحق ہونے کا اندازہ نرالا ہے. حقیقت میں پورے معاشرے کا بگاڑا جھوٹ کی وجہ سے ہے. جھوٹ ایمان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے. زبان کی سچائی تو یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کبھی نہ بولے. سچ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 زبان کی سچائی، نمبر 2 دل کی سچائی، نمبر 3 علم کی سچائی. مذاق میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے. سچائی نیکی کی راہ دکھاتا ہے، برائی جہنم کی راستہ دکھاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف لائیں گے ساتھی شیخ حدیث اور تیار رہیں گے محمد اسحاق خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتہ صلی اللہ رسول کریم. اما بعد، آج کی سالانہ عنوان میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. اسلام میں نماز کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے. نماز دین کا سکون ہے، دل کا چین اور سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن حدیث میں نماز بہت زیادہ بیان کی گئی. نمبر 1 مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والے لوگ کی یہی نماز ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان بات چیت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا. نمبر 3 نماز سے دل کو چین سکون نصیب ہوتی ہے، رات نصیب ہوتی ہے. نمبر 4 نماز پڑھنے سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. نمبر 5 نماز روزے میں برکت دیتا ہے. نمبر 6 قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. نمبر 7 نماز سے دل
تشریف لائیں گے عبدالحد محمد اسحاق خان اور تیار رہیں گے اسد جمال الدین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ وعلی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی سالانہ جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ کی قباحت اور نقصانات۔ میرے بھائیوں، جھوٹ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک بری عادت ہی نہیں بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ فرمائے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والی عمل ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ جھوٹے آدمی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ جھوٹ کو ہمارے دین میں جھوٹ بولنا پسند کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زبان کو جھوٹ جیسی گندگی سے پاک صاف رکھے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لائیں گے اسد جمال الدین انصاری اور تیار ہیں گے محمد رفیق سعید احمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس اور میرے بھائیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا رکن ہے، تو یقیناً آپ یہ جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی نماز مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی نماز جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہے اس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے اس کے بارے میں عائشہ عائشہ فرماتی ہے اذا حضر احد صلی، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی کے لاحق ہوتی تو آپ نماز سے مشغول رہتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا ایک اہم ستون کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام ان کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے تھے، مگر وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہم گویا کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم ٹی وی میں کھیل کود اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں تک تو چھو تک نہیں رہتی۔ کیا حال ہو گیا ہمارے اپنے رب کے بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنم میں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی بادشاہ کی جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم بتلائے گا لم نکن مصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سامنے کرام، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت نے فرمایا جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دیجیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجیے، 10 سال کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کس چیز کی شریعت مختلف نہیں ہے۔ تو آج سے ہمیں ٹھان لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
تشریف لائیں گے محمد رفیق سعید احمد اور تیار رہیں گے ابراہیم خان عمران خان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر مجلس, معزز اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں, آج قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. اس نے ہمیں نہایت ہی اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے. جو فریضہ سب سے پہلے فرض کیا گیا وہ نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا بار بار حکم دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نمازوں کی, اور اللہ رب العزت کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. حضرات, نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان کی شریعتوں میں نماز کا حکم موجود رہا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ. ہم نے جن باتوں کا حکم دیا ان میں سے یہ ہے کہ اچھے کام کیا کرو, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی شریعتوں میں نماز کا حکم موجود رہا. روزہ اور حج وغیرہ کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرض کیا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا, اور یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. عزیز سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بے شمار احادیث میں بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوں گے, اگر نماز برباد ہوگی تو سارے اعمال بیکار و برباد ہو جائیں گے. اللہ قرآن عزیز سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی روحانی اور اخلاقی اثرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز میں حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, وہ اچھے اخلاق کرنے لگتا ہے, ساتھ ہی وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے. نماز کی اہمیت میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کے حقوق ادا کرنا. حاضرین مسجد, نماز ہمارے دین کی پہچان ہے, ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ہمارے کامیابی کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آئیے آج ہم عہد کریں گے ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت و نماز اور نماز کے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں گے ابراہیم خان عمران خان اور تیار رہیں گے حمدان اسلم خان. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب و اساتذہ اور میرے پیارے بھائیوں, آج میں جس موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جھوٹ کی قباحت و نقصانات. سب سے پوائنٹ نمبر 1, سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی
لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ انسان کے کریئر کو اور تربیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، منافقین کی نشانیاں۔ منافقین کی نشانیاں، منافقین چاہے منافقین اللہ کے گھر میں بھی ہو تب جھوٹ بولتا ہے، ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ایک معمولی سا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لائیں گے حمدان اسلم خان اور تیار کے اعلان سننا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ محترم صدر انجمن اور میرے دینی بھائیوں، آج کا ایک سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، توحید، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن ہے نماز، جس کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے بھائیو، اسی طرح نماز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی فرضیت زمین پر حضرت جبرائیل کے واسطے سے نہیں بلکہ خود اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، نماز پہلے 50 وقت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا شفقت کرتے ہوئے 5 وقت میں بدل دی۔ میرے بھائیو، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی حضرات ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ تشریف لائیں گے اعلان سننا اور تیار رہیں گے محمد یحییٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم، اما بعد۔ صدر محترم اور میرے دینی میری بھائیوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ میں آج آپ کے سامنے اسی موضوع پر بات
نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں سے تشریف لائیں گے محمد یحییٰ اور تیار رہیں گے یحییٰ خان اسماعیل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صدر مجلس حکم صاحبان اور میرے دینی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن اور دین کا ستون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مناجات، قربت اور گناہ کا معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کی غذا اور قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے جانے والے سوالات میں سے ہے. باقاعدگی سے نماز ادا کرنے والے جنت کی کنجی اور مومن کی پہچان ہے. نماز کی فضیلت ہے گناہوں کی معافی. 5 وقتی نمازیں وہ نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور ان گناہوں کو دھو دیتی ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سند میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جو ان کے لیے بہترین وضو کرے اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خاشعون اور ساکنون یعنی وہ خوفزدہ اور پرسکون رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قربت نماز بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے اور اس کے ساتھ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جنت کی کنجی پابندی سے نماز ادا کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الجنت الصلاۃ کہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. بروقت ادائیگی کی فضیلت ہے. سب سے بہترین اب نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ایو عمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها. نماز قائم کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ درپیش آتے تو آپ نماز پڑھتے. قرآن کریم میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر اور 80 سے زائد مقامات پر اس کا صحیح ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اس سے نماز کی اہمیت کا اجاگر پتہ چلتا ہے. جو انسان جتنا زیادہ سجدہ کرے گا وہ اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نفلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا بدل دی تیری وہ سجدہ تلاش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں گے یحییٰ خان اسماعیل اور تیار رہیں گے ابراہیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. نماز محض ایک عبادت ہی نہیں بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس کو صرف ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس کی فضیلت و اہمیت
تشریف لائیں گے ابراہیم محمد عمر اور تیار رہیں گے سال یاسین نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم صدر صاحب، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین کرام، آج کے اس پررونق بازو میں جس موضوع کے تحت لفظائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جھوٹ کے قباحت نقصانات. محترم سامعین، جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جسے کوئی بھی اپنے لیے سننا پسند نہیں کرتا، مگر آج سماج اور معاشرے کے اکثر افراد اس میں ملوث نظر آتے ہیں، چاہے زندگی اور کسی بھی شعبے سے منسلک ہو. سامعین کرام، آج دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کے قباحت اور نقصانات کیا کیا ہیں. نمبر 1، جھوٹ اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا سبب ہے. جھوٹ بولنے والا اللہ کی ناراضی کا شکار ہوتا ہے، اور جب اللہ کی لعنت ہو جائے تو ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. نمبر 2، جھوٹ ہدایت سے محرومی کا سبب ہے. جھوٹ بولنے والا دھیرے دھیرے ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اور یعنی جو شخص جھوٹ کی عادت بنا لے اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر نہیں چلاتا. نمبر 3، جھوٹ ہدایت سے محروم، جھوٹ دل کی سیاہی کا سبب ہے. جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹا نکلا جاتا ہے. نمبر 4، جھوٹ منافقت کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی جھوٹ ہے، یعنی جب آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے. محترم سامعین، آخر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور دلیل پیش کرتا چلوں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکذب ام الخبائث، جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے. آخر محترم سامعین، جھوٹ چھوٹی برائی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کی ناراضگی، دل کی سختی، لوگوں کے بے اعتمادی اور جہنم کا سبب ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تشریف لیں گے خان یاسین رفیق اور تیار رہیں گے امن مصطفیٰ پٹھان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز مکرم اساتذہ اکرام اور دینیوں کی بھائیوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت. محترم سامعین، قرآن مجید ایک عالمگیر اور ہماگیر کتاب اور مکمل نظام حیات ہے. یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ، ایک زندہ و جاوید معجزہ، ایک بولتا ہوا مرقع اور صاف و شفاف آئینہ ہے. اس کتاب میں انسانی فطرت کی مکمل رعایت کی گئی ہے اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اس کے پاس ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. یہی وہ عظیم آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور خود انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے تحت اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی. محترم سامعین، قرآن مجید کا یہ بہت بڑا امتیاز بلکہ قابل فخر معجزہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے ایک نئی کیفیت، ایک نئی چاشنی، ایک نیا لطف و مزہ، ایک نیا سرور و کیف پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے اور اس کے سننے والے کو ایک نیا پیغام ملتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کسی کو بلند اور کسی کو پست کرتا ہے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رواه مسلم. کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے. اور ایک حدیث میں قرآن کے متعلمہ معلم دونوں کے نیک اور اچھے ہونے کی شہادت دی گئی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاری. کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، رواه ترمذی، کہ قرآن سے خالی سینہ ویران اور برباد گھر کے مانند ہے۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے فصیح و بلیغ زبان میں نازل، عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل فرمایا، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو قرآن شریف کی فضیلت سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناف کی طرف سے یاسر کو مصطفیٰ پٹھان اور تیار رہیں گے سرفراز ایوبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم و مکرم صدر انجمن و مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی و میری بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کی تحت نقشہ کرنا چاہتا ہوں
الله وبركاته. تشریف لائیں گے سرفراز اور تیار رہیں گے اپنی سہولت کو بتانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آل أنبياء المرسلين. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اسلامی بھائیوں، ایسی کون سی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک تھی؟ وہ کون سی چیز مصیبت کے وہ پریشانی مومن کو دل کو سکون دیتی ہے؟ ایسی کون سی چیز تو اسلام میں 5 ارکان میں توحید کی بات آتی ہے، لیکن آپ یہی کہیں گے وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جو قرآن مجید 70 زیادہ مقام میں سے ذکر آیا ہے. یہ نماز ہے، نماز تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک تھی. یہ نماز ہے جو مصیبت میں پریشانی میں مومن کے دل کو سکون دیتی ہے. یہ نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر و نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اور دوسری جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی اور شرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور یہ نماز جس کے بارے میں عائشہ رسول اللہ نے فرماتے ہیں اذا حضب الرجل صلی، یعنی عائشہ رسول اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار سے لاحق ہوتی تو یہ نماز مشغول ہو جایا کرتے تھے. آپ کو یہ واقعہ کیا علم ہے کیا؟ جب ابو جہل نے اپنی تلوار لے کے قسم کھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے میں گیا، اور جب نماز کے حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے آمنے سامنے آئے اور ابو جہل نے آگے بڑھا. اچانک یہ کے بعد پلٹنے لگا اور اب ہاتھ سے بچاؤ کرنے لگا. لوگوں نے کے بعد پلٹنے اور بچاؤ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بولا محمد اور میرے درمیان یہ آپ کی ایک کھائی تھی جو میں کو روک دی اور محمد کے آزو بازو پنکھے لگے ہوئے تھے. میرے بھائیوں، اس کی نماز پڑھو کہ اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اور نماز چھوڑنے والے سنو، اور نماز اذان ہو رہی ہے اور سونے والے سنو. یہ آخرت میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھا جائے آپ نماز پڑھتے نہیں کیا؟ یہی سوال پوچھا جائے گا. اور جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کس جرم کی وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ قالوا لم نکن من الصالحین، وہ کہتے ہیں ہم نمازی نہ تھے. اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ لگا سکتے نماز کتنی بڑی اہمیت ہے. تبھی بھی ہم لوگ نماز کی قافل ہوتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین نے دعائیں ہم سب کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ہو و ایمان میں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے آخری مفسر عبدالشکور عزیز الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین حضرات، حکم صاحبان اور میرے پیارے دینی بھائیوں، آج میں اس عظیم ہستی پر چند الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اور عبادت کی سب سے اہم اور افضل صورت نماز ہے. نماز صرف چند رکعات کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے براہ راست تعلق، روح کی غذا اور ایمان کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ حکم قرآن میں بار بار آیا ہے کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. ایک اور جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں سے روکتا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہونے لگتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کوئی پریشانی آتی تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ یہ شاعری دلیل ہے کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ دل کا سکون بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں خنجر مارا گیا، مگر اس حالت میں بھی وہ نماز نہیں چھوڑے۔ آپ شدید زخمی تھے مگر اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑے۔ ہوش میں آتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال تھا کہ میں نے نماز مکمل کر لیا۔ یہ واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز دل کا سکون ہے اور آخرت میں ہمیں بچانے کا ذریعہ ہے۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا کوئی شزم پڑھنے والا بچہ